آج کل ایک ڈرامہ سیزن دیکھ رہا ہوں جس کا نام 1923 ہے۔ اسے یلوسٹون اور 1883 سیزن کا تسلسل بھی کہا جا سکتا ہے۔ مجھے ویسٹرن کاؤبوائے فلمیں پسند ہیں۔ گاؤں میں نیا ٹی وی آیا تو ویک اینڈ پر فلموں کا انتظار رہتا تھا۔ میں اور میرا نوجوان مرحوم کزن عطا محمد ان فلموں کے بڑے شوقین تھے۔ ہم دونوں کو تیز انگریزی لہجہ سمجھ نہ آتا، لیکن ہم ایکشن یا اداکاروں کے تاثر سے ہی فلم کو انجوائے کرتے۔ کبھی کبھار عطا محمد فلم کے انتہائی سنسنی خیز سین پر مجھ سے پوچھ لیتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اندازے لگا کر ایک ماہر کی طرح تبصرہ کر دیتا اور پھر کہتا یار فلم کا موڈ خراب نہ کرو۔ وہ بیچارہ پھر چپ کر کے فلم میں گم ہو جاتا۔ ہم دونوں کو سرپٹ دوڑتے گھوڑوں پر سوار سمارٹ لڑاکا نوجوان خوبصورت لکڑی سے کسی پہاڑی کے دامن میں بنے گھر اور بازار اپیل کرتے، پھر سرخ پہاڑ اور ان کے درمیان سفید دھواں اڑاتی سیٹی بجاتی ٹرین ہمیں اپنی طرف کھینچتی، شیرف، ڈاکو اور حسینائیں، اور پھر ہمارے گاؤں کی تاریک خاموش راتوں میں ان کے تیر دوڑتے گھوڑوں کے سموں کی آوازیں عجیب سما پیدا کر دیتی۔ ہم سب کزن ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، لہٰذا جب رات گئے باقی سو رہے ہوتے تھے تو ہم دونوں ٹی وی کے آگے فلم دیکھ رہے ہوتے۔ ہمارا پورا ہفتہ دعا میں گزرتا کہ ویسٹرن فلم ہو، اور اگر کوئی اور فلم نکل آتی تو کچھ دیر بعد ہم دونوں اونگنے لگ جاتے اور اکثر وہی نیند آ جاتی۔ آج بھی وہ رومانس باقی ہے اور میری پہلی ترجیح وہی ویسٹرن کاؤبوائے فلمیں ہوتی ہے۔ میرا بس چلے تو پورا ہفتہ ایک فلم روز دیکھوں، یہ شوق میں ویک اینڈ پر پورا کرتا ہوں۔ کبھی صرف ایک ٹی وی چینل تھا اور ہفتہ انتظار کرنے کے بعد فلم دیکھنے کا موقع ملتا تھا، لیکن حیرانی ہوتی ہے کہ ان برسوں میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اب تو سینکڑوں چینلز ہیں اور ہزاروں فلمیں، جب چاہی دیکھ لے۔ بعض دفعہ تو محسوس ہوتا ہے کہ اتنی فلموں کے میسر ہونے سے وہ سب ٹرنل لائف سے نکل گیا ہے جو کبھی گاؤں میں پورا ہفتہ محسوس ہوتا تھا کہ اس ویک اینڈ پر کون سی فلم دکھائی جائے گی۔ مجھے گاؤں والے گھر پر دیکھی ایک فلم یاد تھی، اس کا نام تھا ریڈ سن۔ حالانکہ کئی فلمیں دیکھیں لیکن نام صرف اسی کا یاد رہا اور اسے کبھی نہ بھلا سکا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ایک گھڑ سوار پہاڑوں میں نکل جاتا ہے۔ وہ گھڑ سوار اور پہاڑوں کے درمیان اس کا سفر میری یادوں میں کہیں چپک کر رہ گیا۔ کچھ عرصہ ہوا میں نے وہ فلم یوٹیوب پر تلاش کرنا شروع کی۔ اس نام سے کئی فلمیں بنی تھیں، خیر کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ فلم مل گئی۔ اسے بڑی چاہت سے ٹی وی پر لگایا۔ جتنی دیر وہ فلم چلتی رہی مجھے لگا میں برسوں پہلے کے اپنے گاؤں کے گھر میں ہوں۔ سب کزنس رات کو گہری نیند سو رہے ہیں، صرف میں اور عطا محمد جاگ کر انتظار کر رہے ہیں کہ رات کے 10-11 بجیں اور فلم شروع ہو۔ ایک بات اچھی تھی کہ سب اتنی گہری نیند سوتے کہ کسی کو ٹی وی کی آواز سنائی نہ دیتی۔ اگرچہ گاؤں کی رات کی گہری خاموشی میں ٹی وی کی آواز دور تک سنی جاتی، چاہے ہم آواز کتنی ہی کم کیوں نہ رکھتے، شاید ٹی وی کی آواز ان سب گھر والوں کے لیے میوزک کا کام دیتی، اور وہ اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اس آواز پر ہی انہیں نیند آتی تھی۔ بڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ اگر آپ کو رات کو سونے کا مسئلہ ہے تو آپ یوٹیوب پر جا کر کئی قسم کے میوزک لگا کر سو سکتے ہیں، جس سے آپ کو جلدی نیند آ جاتی۔ اس میں برستی بارش، پانی کے قطرے، دریا یا چشمے کا بہتا پانی جیسی سافٹ آوازیں موجود ہیں جو آپ کے ذہن کو ریلیکس کر کے سلا دیتی ہے۔ شاید اس دور میں ٹی وی کی آواز بھی ہمارے گاؤں میں ایک سافٹ میوزک کا کام دے رہی تھی۔ خیر اس نئے سیزن 1923 کے ایک سین میں اداکار ہیریسن فورڈ ڈنر ٹیبل پر ایک طویل ڈائلاگ بولتا ہے جس نے میری ایسی کاؤنسلنگ کی کہ میں اگر پوری کتاب بھی پڑھتا تو بھی وہ بات نہ سمجھا پاتا جو اس پلے کے رائٹر ٹیلر شیرڈن نے سمجھا دی۔ ہیریسن فورڈ کا بھتیجا اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ چونک کر اونچی آواز میں پڑھتا ہے کہ مائننگ انڈسٹری کے ایک اہم بندے کو سرکاری مائننگ ادارے کا چیف ایگزیکٹو لگا دیا گیا۔ وہ نوجوان حیران ہوتا ہے کہ جس ادارے اور اتھارٹی نے ان مائننگ کے بڑے بڑے سیٹھوں کو ریگولیٹ کرنا ہے، ان کے کام پر نظر رکھنی ہے کہ وہ غلط کام نہ کریں یا وہ عوام اور ریاست کو لوٹ نہ سکیں، حکومت نے انہیں مائنرز میں سے ایک کو اٹھا کر اس ادارے کا سربراہ لگا دیا۔ وہ کریکٹر حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بکواس ہے، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر ہیریسن فورڈ نے بڑی سنجیدگی سے اپنے اس بھتیجے کو ایک پتے کی بات سمجھائی۔ برخوردار سائنسدانوں نے ایک جدید ریسرچ کی ہے جو دنیا بھر کے ان ملکوں میں کی گئی جہاں ٹرائبل سسٹم اب بھی چلتا ہے۔ اپنی اس سٹڈی سے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو قبائل چھوٹے ہیں یا جن کی آبادی زیادہ نہیں ہے وہ بڑے سکون اور آرام سے رہتے ہیں۔ وہاں کوئی حکومت بھی نہیں ہے، وہاں کوئی کسی کا حکمران نہیں ہے، وہ سب ایک بڑے خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ لیکن جو ہی وہاں کی آبادی 500 سے زیادہ ہونے لگے اور وہاں کوئی مضبوط حکومت نہ ہو تو انہیں بہت مسائل پیش آنے لگتے ہیں۔
फिर इनमें जो लोग ताकतवर होते हैं वो दीगर लोगों के वसाइल और जिंदगियों पर कब्जा कर लेंगे। वो उनके वसाइल की चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे। वो बड़ी आसानी से औरतों को रैप करेंगे, दूसरों के वसाइल और मेहनत पर खुद को अरबपति बना लेंगे। हुकूमत का तसव्वुर दरअसल लोगों को कंट्रोल करना है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग कंट्रोल नहीं होते। हम इंसान ऐसे ही हैं। कुछ अरसा बाद यही ताकतवर लोग जो दूसरों के वसाइल और जिंदगियों पर कब्जा करके अमीर बन जाते हैं, पैंतरा बदल कर दूसरों को कंट्रोल और खुद को अमीर करने का काम हुकूमत के जरिए करते हैं। अब वो कानून और हुकूमत के जरिए अपने मकासद हासिल करते हैं। मेरी बात याद रखना, यही लोग एक दिन कानून बनवाएंगे कि हमने क्या कहना है और क्या सोचना है। एक दिन यही लोग मिलकर ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें हमें उनसे इख्तिलाफ करने का हक नहीं होगा। अपनी सोच रखने के हक को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। ये लोग सब कुछ हुकूमत के जोर पर कराएंगे अगर हमने उन्हें ये सब करने दिया। हैरिसन फोर्ड का भतीजा कहता है, अपने भी तो यही कुछ किया है कि आप कैटल फार्म चिल्लाते रेंच है आपके पास और आप इस कमीशन के सरबराह बने हुए हैं जो ये सब मामलात देखता है। अब भी अपने मुफादात हुकूमत और कानून के नाम पर पूरे कर रहे हैं, और वो माइनिंग वाला सेठ भी अब रेगुलेटरी इदारे का सरबराह बनकर अपने कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। मैं ये डिस्कशन सुनकर हैरान हो रहा हूँ कि ये सब गुफ्तगू 1920 की दहाई में अमेरिका में हो रही थी कि वहाँ आज से 100 साल कबल के ताकतवर लोग इस तरह हुकूमत की ताकत इस्तेमाल करके अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके अरबपति बन रहे थे, जैसे आजकल पाकिस्तान में चंद कारोबारी खानदान सियासत और पार्लियामेंट पर कब्जा करके अरबपति बन बैठे हैं। माफियाज हुकूमत चिल्लाते हैं, ये हुक्मरानों को कंट्रोल करते हैं, खुद ही जज और ज्यूरी बने हुए हैं। जो कुछ 100 साल पहले 1923 में अमेरिका में हो रहा था, अब वही आज 2023 में पाकिस्तान में हमारा अरबपति सेट कर रहा है। सिर्फ वक्त बदलता, इंसानी नफ्सियात और जिबिल्लत नहीं बदलती।